ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے پاک ہے رمضان اور میں ہوں آمنہ کریم آپ کے ساتھ۔ ناظرین، بہترین انسان کون ہے؟ وہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بے شک کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنی اچھی بات ہے یہ کہ جو ہمارا ظاہر ہے وہ کچھ نہیں ہے، اصل چیز ہے ہمارا باطن۔ دیکھیے کوئی کتنے خوبصورت انسان ہوتا ہے لیکن اگر وہ دل کا اچھا نہیں ہوتا، وہ آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا، آپ کو کتنا برا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار کتنا بدصورت آدمی ہے، کتنا زہر لگ رہا ہے مجھے۔ ویسے ہی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ دین کو لے کر دنیا کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، آپ کو اخلاقی قدریں پتہ ہیں، تو آپ دیکھیے ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہوگا، پھر چاہے آپ کالے ہوں، گورے ہوں، موٹے ہوں، پتلے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح سے جو ہم سب کی پسندیدہ پرسنالٹی ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل ان کا اخلاق، واہ کیا کہنے، دوست دشمن کافر ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ کتنے نرم دل انسان ہیں، کتنا وہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور ہم تو انہی کے امتی ہیں، تو سوچئے ہم پہ تو کتنا بڑا فرض ہے کہ ہم حسن اخلاق سے دوسروں سے پیش آئیں، پھر چاہے سامنے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اپنے اس پروگرام کی طرف جس کا نام ہے اسماء النبی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان، شرح اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی میزبان فاطمہ خاکوی نئے پیارے خوبصورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ناموں کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں۔ آج جس نام کا یا جن ناموں کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کرنا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے وہ نام ہے کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کے عاشق، ان کے دیوانے ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی بالکل، ہم نے یہاں جو نام منتخب کیا ہے وہ ہے مصطفیٰ اور مکرم۔ اس کے معنی اگر ہم لفظی معنوں میں لے کر آتے ہیں تو مصطفیٰ کا مطلب ہے برگزیدہ اور انتخاب کیا ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یعنی بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو برگزیدہ کیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل عمران اور آل ابراہیم، تمام جہان کے لوگوں میں سے زیادہ معتبر ہیں، زیادہ بزرگی لیے ہوئے ہیں، زیادہ برگزیدہ ہیں، اور ہمارے منتخب کردہ برگزیدہ بندوں میں سے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنعانہ کو منتخب کیا، اور کنعانہ میں قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ یعنی کہ آپ کا لقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہتر سے بہتر قوم میں ظہور فرمایا۔
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مکرمن. اس کے بھی معنی بزرگی سے لیے ہوئے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام عالم میں سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی، سب سے زیادہ پاکی عطا فرمائی اور سب سے پیارا ان کو چن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری مثال تمام انبیاء پیغمبر رسولوں میں کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی انسان ایک عمارت کو تعمیر کرتا ہے اور وہ عمارت تعمیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس کے اندر جو اینٹ ہوتی ہے ایک چھوڑ دی جاتی ہے، تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس عمارت کے گرد گھومتے ہیں، اس عمارت کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ عمارت کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کو نوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے یہ بات ہے کہ انبیاء پیغمبر رسولوں کی ایک عمارت محبت کی تعمیر ہو گئی، لیکن میں وہ ایک اینٹ ہوں کہ جب تک میں نہ آیا تھا وہ محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی. وہ جو محبت کی تکمیل جس اینٹ پر ہوئی وہ محبت ہے، پیار ہے اور وہ سب سے زیادہ معزز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج کے وقت جب جبریل امین نے براق سواری کو تیار کیا تو وہ اچھلتا تھا، کودتا تھا. آپ جبریل امین نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج تم پہ کس کی سواری ہے، کس کو سوار کیا جا رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عزت اور اکرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلندی کے مقام پر ہے. یہ سن کر براق جو ہے پسینے سے تر ہو گیا اور جلالیت اور ہیبت سے اس کی حالت خراب ہو گئی. یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ہستی میرے اوپر سوار ہوگی کہ اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. روزمرہ کی زندگی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کر آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب تم روضے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دو، یعنی کہ جب تمہارا ایسا اللہ پاک تقدیر جگا دے، تمہاری قسمت کو چمکا دے اور تمہاری حاضری روضے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے تو تم وہاں پر اونچی آواز سے صلاۃ و سلام بھی نہ بھیجنا، اپنی آوازوں کو ان میرے محبوب کی آواز سے نیچی رکھنا. یعنی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں دے رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ بے ادب خدا کے فضل سے ہمیشہ محروم رہتا ہے. میرے آقا کی تو یہ صفت ہے کہ وہ تمام امتیوں کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، خطاؤں کو بھی جانتے ہیں، برائیوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کرم کی برسات لٹاتے رہتے ہیں. کیا خوب شاعر کہتے ہیں کہ کرم اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے چلے گئے، دعائیں میری قبول کرتے چلے گئے. میرا ظرف گرچہ نہ تھا اس قابل محمود، جھولیاں میری وہ بھرتے چلے گئے. بے شک میرے آقا کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جو ان کو تمام لوگوں میں سے بزرگی عطا کی، جو کرم کی برسات لٹا دی، انہوں نے وہ تمام صفات کے ساتھ، صفت کے ساتھ اپنی امت کو بھی خالی نہ رکھا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انہیں یاد کریں، ان کا ادب کریں، کیونکہ جہاں پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ پاک کا نور چھلک اٹھتا ہے، پر دیکھتا وہی ہے جو کہ مومن ہوتا ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا
तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नज़र आए कि वो क्या देखे। और करम बनकर अता बनकर, करम बनकर अता बनकर, सुबह बनकर वफ़ा बनकर, सुबह बनकर वफ़ा बनकर, खुदा का नूर उतरता है आसमान से मुस्तफ़ा बनकर। सैयदना आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि जंग बदर में मेरी तलवार टूट गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी पकड़ा दी। जब मैंने हाथ में लकड़ी पकड़ी तो वो सफ़ेद रंग की लंबी तलवार बन गई जिसके साथ मैं लड़ता रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुशरिकों को शिकस्त दी और वो तलवार आपके हाथों में मरते दम तक रही। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि करम जब करने पर आते हैं तो एक लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। इसी तरीके से आज भी हम जैसे लोग और ऐसे लोग जिनके दिलों के ऊपर जंग लगे हुए हैं, जो बेकार हैं और उनके अंदर जान नहीं है, उन्होंने अपने दिलों को मुर्दा कर लिया है, वो आज भी अपने आप को हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक से जोड़ देते रहते हैं और अपनी निस्बतों को उनके साथ जोड़ लेते हैं और अपने दिलों में आपकी याद को बसा लेते हैं, तो फिर दुनिया देखती है कि वो दुनिया के ताजवर बन जाते हैं। और यही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम यहाँ तक नहीं कि वो ताजवर भी बनते हैं और कितने ही लोगों को नूर इस्लाम से मुनव्वर करते हैं और लाखों लोगों को कलमा तौहीद पढ़ाते हैं। इसी तरीके से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को देख लीजिए कि जहाँ आपके करम की निगाह पड़ी, आपने कितने ही लोगों को मुसलमान किया और कलमा तौहीद पढ़ाया। अल्लाह पाक हमें नेकोकारों की सोहबतें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्मा पे गौर करने की, फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे पा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान फ़ातिमा खाकवी को प्रोग्राम शरह अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।